بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب رات کو میاں بیوی ہم بستری کریں یا دن میں مباشرت کا عمل ہو تو دونوں صورتوں میں میاں بیوی پر دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو یہ عمل ہوا ہو تو فجر کی نماز سے پہلے، اور اگر دن میں ہوا ہو تو اگلی نماز سے پہلے غسل کرنا لازم ہے۔ اس غسل کو غسل جنابت کہتے ہیں، اور جب تک یہ غسل نہ کیا جائے انسان جنوبی یعنی ناپاک کہلاتا ہے۔ مرد و خواتین پر اگر احتلام ہو جائے یعنی نیند میں منی خارج ہو تو بھی ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور وہ جنوبی شمار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ غسل جنابت کے ذریعے خود کو پاک کر لیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سے مرد و خواتین غسل جنابت کے دوران وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے جن کا شریعت نے واضح طور پر حکم دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا غسل مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ ناپاک رہتے ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی ان کی نیکیوں کا کوئی وزن ہوتا ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں اور گنہگار شمار ہوتے ہیں۔ اس پیغام کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب ان غلطیوں سے بچیں اور مکمل شرعی طریقے سے غسل کریں تاکہ اللہ کے ہاں پاکیزگی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس پیغام کو ثواب کی نیت سے اپنے عزیزوں، دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ غسل جنابت کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، یعنی 3 مرتبہ غرارے کے ساتھ اچھی طرح کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا اس طرح کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ ناخنوں میں پھنسا ہوا میل، آٹا یا نیل پالش غسل کو ناقص بنا دیتا ہے، اس لیے ہفتہ میں ایک بار ناخن کاٹنا اور غسل سے پہلے مکمل صفائی کرنا ضروری ہے۔ سردیوں میں جلد بازی سے غسل کرتے وقت اکثر اعضاء سوکھے رہ جاتے ہیں، اس سے بھی غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اگر عورت کی چوٹی بندھی ہو تو صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے، لیکن کھلے بال ہوں تو تمام بالوں کا دھونا لازم ہے۔ مرد اگر چوٹی باندھے ہوئے ہوں تو غسل کے لیے اس کا کھولنا واجب ہے۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نیت اور بسم اللہ پڑھ کر ابتدا کریں۔ دونوں ہاتھ گٹو تک دھوئیں، شرمگاہ کو دھوئیں، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر وضو کریں جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ دائیں کندھے پر 3 مرتبہ، بائیں کندھے پر 3 مرتبہ اور سر پر بھی 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر پورے جسم پر پانی بہائیں۔ غسل کے دوران قبلہ رخ نہ ہوں۔ تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے، مگر تہبند باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہوتا ہو تو غسل کے بعد پاؤں الگ دھونا بہتر ہے۔ جسم پر کوئی بھی ایسی چیز
جو جلد تک پانی نہ جانے دے، جیسے آٹا، میل، رنگ، نیل پالش، اسے صاف کیے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ مصنوعی دانت یا بتیسی نکالنا ضروری نہیں، مگر بہتر ہے کہ نکال کر کلی کی جائے۔ بیت الخلاء یا غسل خانے میں بلا ضرورت گفتگو سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، کیونکہ یہ نسیان اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، ظاہری و باطنی طہارت اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔